بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ اہم خبریں ہیں جن کے اوپر آپ کو ہفتے کے آغاز یعنی منڈے کے دن، سوموار کے دن آج آگاہ کرنا ضروری ہے، جس میں ایک کچھ موضوعات چین سے متعلق ہیں، افغانستان سے متعلق ہیں، پاکستان کے انٹرنل معاملات ہیں جس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کہاں پہ کھڑی ہے اس وقت، اور پاکستان کی حکومت کہاں پہ کھڑی ہے، اسی طرح سے جو اس پورے خطے میں پاکستان کی سچویشن کہاں پہ ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کی جو اچھی خبریں ہیں اس میں پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو بہت مؤثر قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ بہت بہتر ہو گئی ہے۔ اس میں پاکستان کی جو انڈیجنس قسم کی جسے کہتے ہیں وہ اکانومی گرو کر رہی ہے، اور تقریباً کہا جا رہا ہے کہ اس وقت 4 ٹریلین سے زیادہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کا سائز ہو گیا ہے۔ یہ گزشتہ 2 سالوں میں پاکستان کا جو ریونیو ہے وہ تقریباً دگنا ہو چکا ہے۔ آئی ایم ایف جو ہے وہ 9.6 ٹریلین روپے سے بڑھ کر وہ کہہ رہی ہے کہ 18 ملین روپے پاکستان کے ٹریلین روپے ہو چکے ہیں، یعنی آئی ایم ایف کی رپورٹس کے مطابق 9.6 ٹریلین روپے سے پاکستان کی جو ریونیو ہے حاصل ہیں پاکستان کے، وہ 18 ٹریلین ہو چکے ہیں، ڈبل ہو گئے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو اضافہ ہے وہ ٹیکس کی وصولیوں، نئے ٹیکس اور مرکزی بینک کی مدد سے ممکن ہوا ہے۔ اب اس میں ایک بہت اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ کیا آنے والا بجٹ ہے اس کے اندر پاکستان کے جو سیلریڈ کلاس ہے، جو تنخواہ دار طبقہ ہے، اس کے اوپر مزید ٹیکس لگائے جائیں گے یا نہیں لگائے جائیں گے۔ آج وزیر خزانہ نے اس حوالے سے اہم باتیں کی ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ شاید کوئی اچھی خبر ہو، لیکن ایک بات جو ہے وہ بہت واضح اور وضاحت کے ساتھ ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو تنخواہ دار طبقہ ہے، جو کہ ایک بیک بون ہے اس وقت بھی پاکستان کے ریونیو کی، اگر ان کے اوپر جو ہے وہ آپ نے ٹیکس لگایا اور اشرافیہ کو بخش دیا تو پھر یقینی طور پر کوئی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو لوگ تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کے اوپر جو بوجھ ہے وہ کم کیا جائے، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ آپ جتنا مرضی کہہ دیں کہ معیشت بہت اچھی ہو رہی ہے، بالکل ہو رہی ہے، اچھی ہوگی، بالکل ہوگی، اچھی خبریں ہیں، بالکل ہیں، اعداد و شمار اچھے ہیں، بالکل ہیں، لیکن اس کا جو عام آدمی کے اوپر اثر ہے وہ بڑھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے حکومت کو ایک مربوط نظام جو ہے وہ ضرور شروع کرنا پڑے گا، کرنا چاہیے۔ مثلا میں اسلام آباد کے جو میٹرو کا بل جو ان کی جو کرایہ ہے اس کا اضافہ بتا رہی تھی، آپ کو دیکھ رہی تھی کہ 50 روپے سے وہ 100 روپے کر دیا گیا، ڈبل کر دیا گیا۔ اتنی بڑی ریلیف تھی اسلام آباد کے عوام کو یہ کہ ایک 100 روپے کی بجائے 50 روپے میں وہ کہیں بھی ٹریول کرتے تھے، اور بہت اچھا سسٹم بھی میٹرو کا اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ بن چکا ہے، لیکن 100 روپے کا اضافہ یہ ناقابل قبول ہے لوگوں کے لیے، ایک دم سے، اور سب کے سب سیلریڈ کلاس ہے اسلام آباد میں، خاص کر کے وہی طبقات ہیں جو کہ کام کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ضرور بات کرنا پڑے گی، سوچنا پڑے گا کہ کس طرح سے جو ہے وہ معاملات آگے چل رہے ہیں۔ دوسری جانب میں آپ کو بتا دوں کہ چین نے جو ہے وہ ایک دفعہ پھر پاکستان کے جو ڈیمز بنانے ہیں اس کے حوالے سے بھی مدد کرنا شروع کر دی، اور اس کی بہت ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 2-3 دن پہلے اسلام آباد میں طوفان آیا ہے، اس طوفان نے ہلا کے رکھ دیا ہے، نہیں ہلایا تو شاید ارباب اقتدار کو نہیں ہلایا۔ یہ جو طوفان تھا اور اس طرح کے آنے والے جو آئے دن طوفان آتے ہیں، یہ موسمیاتی تبدیلی ہے، اور یہ موسمیاتی تبدیلی میرے اور آپ سے جڑی ہے، اور میں نے اور آپ نے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ اگر آپ نے درخت نہ لگایا، اگر آپ نے پانی نہ بچایا، تو آپ یقین کیجئے کہ ہم اگلے 2 سالوں کے اندر پاکستان جو ہے وہ پہلے ہی ہندوستان جو ہے وہ اقدامات کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مزید پاکستان کے اندر پانی کے حالات دیگرگوں ہوں گے، یہاں لڑائیاں پانی کے اوپر ہوں گی، یہاں پہ جنگیں پانی کے اوپر ہوں گی، تو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کے لیے پانی ہے۔ اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو چین نے اس حوالے سے پاکستان کو کچھ 1-2 جو ہمارے ریزروائرز ہیں ان پہ کام تیز کرنے کے لیے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام مزید تیز ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جب وہ کہہ رہا ہے اور مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ساتھ ہی بھارت جو ہے وہ اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہیں اس کے بالکل خلاف جا کے لداخ میں جو ہمارا دریائے سندھ ہے اس کے اوپر وہ 10 کے قریب نئے میگا ہائیڈرو پاور جو پروجیکٹس ہیں ان کے منصوبے کا اعلان اس نے کیا ہے، جس میں بہت سارے منصوبے ہیں، لیکن یہ منصوبہ جو ہے یہ بیسیکلی ہمارے پانی کو روکنے کے لیے ہے، اور ان کے طرف جو پانی کے ذخائر ہیں ان کو بڑھانے کے لیے۔ اب ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، ان منصوبوں کا جو کہ بھارت کر رہا ہے وہ یہ کہ سیاچن گلیشیئر کے برفانی علاقے جو ہیں اس میں جو تعینات فوجی ہیں ان کے لیے
لیے حرارت اور توانائی کی سہولیات فراہم کی جائیں، اور جبکہ جو لداخ کے محروم اور پسماندہ لوگ ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ سردی میں ہی ان کے وہ مبتلا ہیں یا سردی ان کے لیے رہے گی، لیکن یہ جو معاملات ہیں اس کے اوپر ہندوستان جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور وہ مختلف پروجیکٹس لگا کے بنا کے اس پانی کو جو ہے وہ اپنے ریزروارز میں جمع کرے گا، اور ہمارے سندھ کے اندر پانی اور کم ہو جائے گا، اور آلریڈی سندھ کے اندر جو ہے وہ ہمارے دریائے سندھ میں بھی، صوبہ سندھ میں بھی، پاکستان بلکہ پورا اس میں پانی کی کمی ہوگی، جو کہ اس وقت ایک نظر آ رہا ہے بحران جنم لیتا ہوا۔ اس کو جتنی جلدی اس کو دیکھا جائے اتنا کم ہے، اور جو ماہر بہت واٹر ایکسپرٹ ہے پاکستان کے ارشاد چباسی صاحب، انہوں نے ایک خط لکھا ہے، اس کا عنوان ہے کہ انسانی بحران بن رہا ہے یا جنم لے رہا ہے، اور اس کو انہوں نے یہ خط جو ہے وہ انہوں نے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کو بھیجا ہے۔ یہ خط بہت اہم خط ہے، اور پاکستان کی جو لائف لائن ہے اس کے اوپر، جیسے میں نے آپ کو بتایا، وزیر اعظم ہو، حکومت ہو، ریاست ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، آرمی چیف ہو، جو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم پانی کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے، اور کمپرومائز کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر اس کو ہتھیار استعمال کر کے ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کا پانی بند کرے گا، تو ہم نے 1400 سال سے یہ جنگیں لڑی جا رہی ہیں، اس چیز کو جو ہے وہ ہندوستان کو دیکھنا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو چین ہے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جو حالیہ پاک بھارت فوجی تصادم ہے، اس میں پاکستان جو ہے وہ چین پاکستان کا آئینی یعنی آئرن دوست ہے، اور اس نے واضح اعلان کیا ہے کہ چین پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا، ہر ممکنہ تعاون کرے گا، شراکت داری کرے گا، جنوبی ایشیا میں توازن برقرار رکھے گا۔ ابھی افغانستان کے حوالے سے ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ افغانستان حکومت وزیر خارجہ کے ساتھ جو ہے وہ ان کی، ہمارے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ بائی دا وے، اسحاق ڈار صاحب نے بھی بہترین کام کیا ہے، اتنے کرائسس کے اندر اتنے ڈھیر سارے ملکوں کے ساتھ ان رابطہ کیا ہے، ان کے ساتھ سفارتکاری بہترین کی ہے، اور ایک زبردست طریقے سے انہوں نے اس پورے معاملے کو بڑھایا۔ پھر وہ چین بھی گئے ہیں، اور وہاں پہ بھی ان کی معاملات جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ طے ہوئے ہیں۔ میں نے خود بھی ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان کے ساتھ معاملات بہت اچھی سمت میں جا رہے ہیں۔ یہ میری خود وزیر خارجہ سے بات ہوئی، انہوں نے یہ بھی کہا جو افغان طالبان ہیں ان کو چین نے کسی حد تک نیوٹرلائز کیا ہے، اور یہ جو نیوٹرلائز کرنے کا معاملہ ہے اس کے اوپر افغان طالبان جو ہے وہ سیریسلی سوچ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ایک خفیہ دورہ بھی کیا تھا افغانستان کے جو نائب وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے انڈیا کا، اور پھر انڈیا کے وزیر خارجہ نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دیا تھا، اور وہ سب پاکستان کے اندر ایک پراکسی وار شروع کرنے کے لیے تھا، لیکن پھر بیچ میں چین آیا، اور چین نے افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں بہت سارے معاملات کیے ہیں، جس میں کہ بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، میگا پروجیکٹس ہیں، جو کہ سی پیک کی صورت ہے، ریلوے ٹریک کی صورت ہے۔ یہ سب کے سب جو ہیں وہ اب آگے جا کے ان کے پاس ان کو ایک انسینٹیو کے طور پہ جو ہے وہ ملیں گے۔ تو افغانستان میں جو طالبان کی کہ پاکستان جو بڑی ڈیولپمنٹ اس میں سامنے آئی ہے ابھی حال ہی میں، وہ یہ ہے کہ طالبان حکومت نے پہلی مرتبہ پاکستانیوں کو نشانہ بنانے والے افغانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا، اور میرا خیال ہے یہ وہ کرکس ہیں جو کہ اس دورے کے بعد نظر آتے ہیں، یہ وہ فائدے ہیں جو کہ افغان طالبان جو ہے ان کے طرف سے، جو ان کے وزیر خارجہ تھے اور ہمارے وزیر خارجہ اور چین کے بیچ میں جو رابطہ ہوا ہے حال ہی میں، یہ اس کی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور یہ ایک بات چیت جو ہے وہ ایک مطلب یہ ظاہر ٹریبیون نے اس کو رپورٹ بھی کیا ہے کہ اگست 2021 میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلی بار پاکستان نے محسوس کیا ہے کہ طالبان حکومت پاکستان کے تحفظات کو دور کرنے میں سنجیدہ ہے۔ تو ایک تو یہ بڑی اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ اس پورے کرائسس کے اندر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے ساتھ افغانستان کھڑا نہیں ہوا تھا، جو انڈیا پاکستان ٹینشن تھی، جنگ تھی، لڑائی تھی اس کے اندر، اور ہمیں یہ بھی نظر آیا کہ وہ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ کھلم کھلا انہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا۔ پھر ان کی طرف سے جو ٹارگٹس آئے یا ان کی طرف سے، یعنی افغانستان کی سرحد کراس کر کے جو لوگ یہاں پہ آتے رہے تشکیلیں بنا کے یا دہشت گرد، ان کو بھی پاکستان نے جو ہے وہ ٹھکانے پہ لگایا۔ تو پہلی اب پاکستان کی جو ترجیح ہے وہ ظاہر ہے کہ امن و امان کی صورتحال ہے، افغانستان کو انہوں نے ڈیل کرنا ہے۔ ابھی پرائم منسٹر نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ وہ ایران گئے ہیں، آج پہنچے ہیں، اس سے پہلے وہ ٹرکی گئے ہیں، پھر وہ تاجکستان گئے
رہے ہیں، آذربائیجان جانا ہے، مختلف جگہوں پہ وزیر اعظم خود جا رہے ہیں اور ان کا سب کا جو ہے وہ ان کو مبارکباد دے رہے ہیں، ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک جنہوں نے ساتھ دیا پاکستان کا، ان کے ساتھ کھلم کھلا جسے کہتے ہیں وہ پاکستان کی حکومت ایک بہت ہی خیر سگالی، بہت بہترین یہ قدم ہے جس کا بھی آئیڈیا تھا، آرمی چیف بھی ان کے ہمراہ ہے، لیکن یہ بہت ہی زبردست آئیڈیا ہے جو کہ جس کے اوپر کام کیا ہے، اور پاکستان کی حکومت جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ اب وزیر اعظم جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، یہ ناممکن نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے معاملات کو درست کرے اور آگے کی جو سمت ہے اس کو طے کرے اور اس کے اوپر کام کرے، لیکن اندرونی طور پر ہمارے جو محاذ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور وہ محاذ جو ہیں وہ کسی صورت کم نہیں ہو رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک اپرچونٹی تھی کہ وہ اداروں کے ساتھ کھڑی ہوتی، نہیں کھڑی ہوئی انفارچونیٹلی۔ آپ نے عمر ایوب صاحب کا اسٹیٹمنٹ سنا ہو جس میں کہ انہوں نے عین جنگ کے دوران جو ہے وہ ٹینکوں کی خرابی کی، جہازوں کی تیل کی، پتہ نہیں کس کس چیزوں کی باتیں کی، وہی باتیں جو کہ جنرل باجوہ نے کس زمانے میں پاکستان کے بارے میں کی تھی کہ ہم انڈیا سے جنگ ہی نہیں لڑ سکتے، تو وہی باتیں جو ہیں وہ عمر ایوب صاحب جو ہیں انہوں نے کی۔ یہ ایک موقع تھا، وہ انہوں نے موقع گوا دیا۔ پھر ان کی جو مختلف لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹس، ان کے جو یوٹیوبرز ہیں، ان کے جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں جو کہ پراکسی اکاؤنٹس ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی طرف سے جو رد عمل، تو اب جو ہے وہ ایک معاملات ایسے ہیں کہ جہاں پہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اطلاعات ہیں کہ ان کا کوئی وفد جو کہ ڈاکٹرز کا تھا وہ واپس آیا ہے اور وہ ملاقاتیں کرنا چاہتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ان کی کسی سی بی ایم کے بغیر ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ بارآور ہوں گی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ پہلے جب کمزور تھی تو بھی وہ اپنے فیصلے لے رہی تھی اور وہ اس پہ ڈٹی رہی، اور اب بھی جو ہے وہ انہوں نے اپنے جو فیصلے لینے ہیں وہ لینے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ جو میں بار بار کہتی ہوں کہ مس ریڈ کیا ہے عمران خان صاحب نے عاصم منیر صاحب کو، اور مس ریڈ کر رہے ہیں وہ اس وقت پوری سچویشن کو۔ آج جنید اکبر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم کوئی ٹینٹ ویلیج بنائیں گے جہاں پہ ہم بیٹھ جائیں گے، لوگ یہاں وہاں سے اکٹھے کریں گے اور پھر اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے۔ اب اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کی کوئی سیاست کام نہیں آئے گی، تب بھی نہیں آئی تھی جب اسٹیبلشمنٹ کمزور تھی، اب تو اسٹیبلشمنٹ بہت مضبوط ہے، اب تو جو فوج ہے اس کے اندر عوام کے اندر اس کی پذیرائی بہت بڑھ گئی ہے۔ عوام نے دیکھ لیا ہے کہ اگر انڈیا آپ پہ حملہ آور ہوگا تو آپ کو صرف اور صرف فوج ہی بچائے گی، کوئی اور نہیں بچائے گا۔ یہ ریاست ہے تو پھر سیاست ہے، یہ ملک ہے تو پھر ہی سیاسی جماعتیں ہیں، لیکن ملک کو بچانے کی جو ذمہ داری ہے بہرحال وہ فوج نے ادا کی ہے، وہ ایئر فورس نے یا افواج پاکستان نے، پاکستان کی بری فوج، بحری فوج، سب نے اس کو ادا کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب تو اس پوزیشن میں نہیں ہے، مگر اگر آپ پھر سوچتے ہیں کہ آپ احتجاج کر کے اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے تو آپ پہ صرف حیف ہے، آپ پہ صرف افسوس ہے، کیونکہ آپ نے کچھ نہیں سیکھا۔ نہ یہ کل آپ کے احتجاج کام آیا تھا، نہ آج آپ کے احتجاج کام آئے گا۔ آپ کے کام آئے گی سیاست اور صرف سیاست۔ اور ہم آپ کو بتائیں گے، شاہ محمود قریشی صاحب کو جیل وہ گئے تھے، اس کے بعد پھر وہ باہر نکلے ہیں، ان کی کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، پھر وہ واپس جیل چلے گئے ہیں۔ اس دوران جو ہے وہ کیا انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دیا کہ میں جہاں تھا وہاں، جہاں رکا تھا وہیں ہوں کھڑا ہوں، اور جہاں میں پڑھا تھا وہیں پڑھا ہوں۔ تو ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے پیچھے کیا یہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اب اس سیاست کو، احتجاجی سیاست کو منقطع کرنے کی ضرورت ہے، ان کو باقاعدہ سیاست کرنے کی ضرورت ہے، پارلیمانی سیاست کرنے کی ضرورت ہے، پرامن سیاست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ احتجاج، لانگ مارچ، گھیراؤ، جلاؤ، یہ ایک پریشر گروپ تو کر سکتا ہے لیکن سیاسی جماعت نہیں کر سکتی۔ اس پہ پاکستان تحریک انصاف کو سوچنا ہے، اور جو اس پہ بات کرتا ہے تحریک انصاف کو برا لگتا ہے، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف ایک بڑا اثاثہ ہے، اس کو اثاثے کے طور پہ محفوظ رکھنا چاہیے، نہ کہ کسی کے انا کی وجہ سے اس کو بھینٹ چڑھا دیا جائے یا کسی کو کی خوشی کی خاطر جو ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے۔ یہ احتجاج آپ کا پہلے کام نہیں آیا تو اب بھی کام نہیں آئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔